السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مفتی طارق مسعود کے حوالے سے آج چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلے اس بدبخت کی یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنسفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے۔ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی۔ جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹنس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے۔ یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ۔ کیوں
وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے, میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے, میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے, میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. جی سامعین محترم, یہ آپ نے ویڈیو سماعت فرمائی جس میں یہ بدبخت بکواس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے یہ بکواس بھی کی چونکہ نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے, اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو غلطی پر معاذ اللہ مبنی تھیں, اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو لکھ لیتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کریکشن نہیں فرمائی, تو پھر وہی غلطی جو ہے وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور آج بھی معاذ اللہ قرآن میں موجود ہے. اس بدبخت سے کوئی پوچھے کیا جو تو گرامر کی رٹ لگا رہا ہے کہ 100% جو ہے گرامر کی روح سے یہ لفظ لنسفع بالناصیہ, معاذ اللہ یہ غلط ہے. اور بدبخت انسان, کیا قرآن کریم اللہ کا کلام ان گرامر کا محتاج ہے؟ حالانکہ سب احباب جانتے ہیں, جو احباب پڑھے لکھے میں سب جانتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم ایک ایسا مصدر ہے, ایسا مرجع ہے کہ کائنات کے سارے علوم پھوٹتے ہیں قرآن کریم سے. قرآن کریم ایک مرکز ہے, اور دنیا کا وہ کون سا علم ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی, فرمایا قرآن کریم تو ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جس کے آگے پیچھے دائیں میں باطل آ ہی نہیں سکتا. اور قرآن کریم کو اللہ کریم نے اتارا ہے. معاذ اللہ بفرض محال ہم اگر مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پتہ نہیں چلا, تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں چلا؟ حالانکہ خود اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن, فرمایا رحمان تو وہ ہے کہ جس نے اپنے پیارے محمد علیہ السلام کو قرآن سکھایا. تو اس حوالے سے بھائیو کافی علماء کرام نے مسلک جو بند ہیں انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ کافی کلاس لگائی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے ان کی کوئی یہ نئی روش نہیں ہے, یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا. ان کے جو بڑے آباء و اجداد تھے, ان کے جو بڑے جو عالم تھے, ان کے لیے بھی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی گستاخیاں بھری پڑی ہیں, آپ پڑھ کے حیران ہو جائے. ایک عام بندہ جو ہے وہ پڑھ کے برداشت ہی نہیں کر سکتا. پڑھا لکھا انسان تو ویسے نہیں برداشت کر سکتا. اگر ایک عام بندے کو بتا دیا جائے کہ ان کے بڑوں کا کیا نظریہ تھا رسول اللہ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, تو انسان جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے. ان بڑوں کے معاذ اللہ روایت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ان کے بڑے جو تھے بدبخت, ان لوگوں نے بھی معاذ اللہ لکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب میں جو ہے وہ گستاخیاں زبان پہ نہیں لانا چاہتا, نہ میرا یہ ایمان گوارا کرتا ہے کہ جو ان ملعونوں نے ہمارے پیارے محمد علیہ السلام کے لیے جو الفاظ لکھ دیے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ان بدبختوں نے رسول اللہ کے لیے وہ لفظ لکھ دیے ہیں جو ہم ایک عام بندے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. اگر کسی صاحب کو معلوم کرنے ہوں کہ بھئی قاری صاحب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایسی باتیں جو زبان پر نہیں لائی جا سکتی, تو اس حوالے سے آپ اپنے آس پاس کسی اہل سنت کے معتبر عالم دین سے ملاقات فرمائیں. آپ ان سے گزارش کر لیں کہ جی مجھے جو ان کے بڑے تھے, یعنی دیوبندیوں کے وہابیوں کے جو بڑے پیشوا گزرے ہیں, وہ کون سی گستاخیاں کر کے گئے ہیں کہ جن بنیاد پر ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا, یہ گاندھی تھا. چونکہ ایک عربی محاورہ ہے الاناء یترشح بما فیہ, برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی کھٹکتا ہے. تو چونکہ اندر گند تھا, تو اس بدبخت ملعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بکواس کر دیا کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ نہیں جانتے. اگر رسول اللہ نہیں جانتے پھر مجھے بتاؤ کہ رات میں کون پڑھا لکھا انسان ہے؟ بدبخت انسان تو پڑھا لکھا انسان ہے کہ آج کے لوگ پڑھے لکھے ہیں اور امام الانبیاء پڑھے لکھے نہیں ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے,
2699 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایک صلح نامہ لکھوا رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے مولا کے نام سے فرمایا تھا کہ یا علی امحو، یعنی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہاں محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے، اے محمد ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، اگر آپ کو رسول مانے تو پھر تو جھگڑے ختم ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مولا کے نام حیدر کرا شیر خدا کو حکم فرمایا کہ علی میرا نام مٹا دو۔ مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی کبھی بھی آپ کا نام اقدس نہیں مٹا سکتا۔ عشق مصطفیٰ بہت زیادہ مولا کائنات کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اچھا یہ بھی سماعت فرمائیے، یہ جو عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے بس۔ جو شخص مومن نہیں ہے وہ منافق بھی تو رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے نا، یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے۔ جب منافق رہے، ابو جہل رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کو چہرہ انور دیکھ کر منافق رہے، تو ان منافقوں کی نسل ختم تو نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے بھائیو، یہ جو اس بدبخت نے قرآن کریم کے بارے میں باتیں کی، یقین کیجئے ملحدین کو، دشمنان دین کو بہت بڑی راہ ملی، اور ان لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ بھی معاذ اللہ قرآن کریم مشکوک کر دیا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے دعویٰ کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کائنات کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن قربان جائیں قرآن کریم اللہ کو وہ سچا کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کے محافظ ہم ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ کتاب لکھی، پھر اس کو آپ نے دیکھا، ایک لفظ دیکھتے رہے، کچھ مسٹیک آپ نے پائیں، پھر ان کو ٹھیک کیا، پھر دوبارہ کتاب لکھی۔ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ وہ کتاب لکھتے رہے اور پھر مٹاتے رہے، پھر لکھتے رہے، پھر مٹاتے رہے، بالآخر آپ نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ فرمایا کہ شافعی بس کر دے، یہ اللہ کا کلام ہی ہے جس کے ایک ایک حرف زیر زبر شد مد میں کوئی شک نہیں، باقی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ دعویٰ ہو یا لکھنے والا یہ دعویٰ کرے کہ جی میں اس بات پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ صرف خالق و مالک کا ایک پیارا کلام، یہ سچا کلام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والا پیارا کلام، اس میں ایک زیر زبر کے بھی غلط ہونے کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس بدبخت نے، اس ملعون نے ایسی بکواس کر دی ہے جو عالم اسلام کے لیے بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اس حوالے سے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ ایسے جو ایک مسخرے ٹائپ مولوی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو مت سنیں، یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے، یہ تو جہل آدمی ہے۔ قرآن کریم کے علوم کی تو کیا بات ہے، امام الانبیاء کے علوم کی کیا بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے لکھے ہونے کے حوالے سے اس بدبخت نے لفظ امی سے یہ معنی لیا کہ جی قرآن کریم اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ۔ معاذ اللہ جب اس کی نسبت رسول اللہ کے لیے کی جائے گی تو رسول اللہ کے لیے ان پڑھ کا معنی نہیں ہوگا۔ جب محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ امی بولا جائے گا، امی ام سے ہے، ام کہتے ہیں جڑ کو، اور جڑ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی شان والوں کو شان عطا فرمائی ہے، نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، دیگر مؤمنین کو اللہ ایمان عطا فرمایا، ساری کائنات کی جڑ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، یہ مطلب امی کا تھا۔ ساری کائنات رسول اللہ کے نام اقدس سے پھوٹی ہے، نبی پاک کی ذات سے پھوٹی ہے۔ اس حوالے سے یہ معنی کہنا کہ معاذ اللہ رسول اللہ ان پڑھ تھے، معاذ اللہ بدبخت انسان، تو خود ان پڑھ ہے، تیرے جیسا جہل انسان نہ قرآن سے واقف ہے نہ رسول اللہ کے جو ہے وہ شان سے واقف ہے۔ لہٰذا جو لوگ ان کی ابھی بھی تائید کرتے ہیں وہ بھی برابر کے ملعون ہیں۔ اور قرآن کریم کے حوالے سے اگر ایک حرف پر بھی انسان کہے نا کہ میں ایک حرف نہیں مانتا، وہ علیہ السلام سے خارج ہے۔ اللہ کے کلام کی توہین تو بالکل برداشت نہیں، نہ تو قرآن کی توہین برداشت ہے نہ صاحب قرآن کی توہین برداشت ہے۔ اس حوالے سے بھائیو میں حیران ہوں، میں کچھ کمنٹ دیکھ رہا تھا، کچھ بدبخت ابھی بھی اس کی حمایت میں بولتے ہیں۔ دیکھیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے کہ یہ بات کیا ہے کہ معاذ اللہ قرآن میں غلطیاں ہیں، پھر قرآن اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن غلط معاذ اللہ، پھر لکھنے والے صحابہ بھی غلط، پھر معاذ اللہ رسول اللہ بھی غلط، پھر اللہ نے قرآن جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائے جبریل جو لے کر آئے معاذ اللہ، ان کو بھی پتہ نہ چلا، جو خود خالق کے کائنات ہے اس نے بھی کوئی ایکشن نہیں کروائی کہ میرے نبی کے صحابہ، میرے محمود علیہ السلام، یہ جو نبی پاک کے آپ کے صحابہ نے جو قرآن کی آیت فلاں لکھ دی ہے اس کو یوں نہیں لکھنا چاہیے تھا۔
حالانکہ قرآن کریم جو لکھا گیا ہے یہ لکھنا توقیفی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو حکم ہوتا تھا نبی علیہ السلام ویسے حکم فرماتے تھے۔ باقی رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، تو بخاری شریف کی روایت میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام آپ نے خود اپنے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام آپ کے نام پر قربان ہو سکتا ہے مگر آپ کے مبارک نام کو مٹا نہیں سکتا، پھر اس وقت نبی علیہ السلام نے وہ قلم پکڑا، پھر آپ نے اس دستاویز پر خود رسول اللہ نے اپنے مبارک دست سے مبارک ہاتھ سے خود آپ نے وہ دستاویز لکھی، جس سے بخاری کی روایت ہے 2699 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے کائنات میں پڑھا لکھا انسان؟ جب معراج کی رات نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا امام جو ہے وہ بنا کر جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اسی کیا وجہ تھی کہ نبی پاک نے نماز پڑھی؟ حالانکہ اللہ کے خلیل موجود، ابراہیم علیہ السلام موجود، دیگر انبیاء کرام موجود ہیں، مگر مصلی امامت میں امام الانبیاء کیوں کھڑا کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی جتنے علوم اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائے تھے کسی اور کو اللہ نے اتنے علوم عطا نہیں فرمائے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن کے الفاظ ہیں محبوب اللہ نے آپ کو بہت زیادہ علوم عطا فرما دی ہیں، اور اتنے علوم عطا فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہر چیز کی اللہ نے کثرت عطا فرمائی رسول اللہ۔ جس کا رب جس کا جو استاذ ہے خود خالق کائنات ہو تو اس کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہنا کہ رسول اللہ ان پڑھ ہے، وہ ان پڑھ انسان، جاہل مطلق انسان اور بدبخت انسان۔ رسول اللہ ان پڑھ نہیں ہے، رسول اللہ کے جو امی قرآن کریم نے کہا اس معنی میں لیا کہ کا مطلب ہوتا ہے جڑ، اصل، ساری کائنات کی اصل رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اور نبی علیہ السلام ہی پڑھے لکھے انسان ہیں۔ قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، فرمایا میرا محبوب تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ بدبخت انسان وہ کون سا استاذ ہے تو ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں مگر وہ تعلیم دے رہا ہے۔ وہ قرآن کریم حکم فرما رہا ہے کہ میرے نبی تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور خود رسول اللہ کا فرمان موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، فرمایا اللہ نے مجھے استاذ بنا کر بھیجا ہے، اور بدبخت تو کہتا ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے۔ تو ان پڑھ ہے، تو کائنات کا بدبخت انسان ہے، بدترین انسان ہے، بد نصیب انسان ہے۔ تیری گندی زبان سے قرآن کی بھی توہین ہوئی ہے، تیری گندی زبان سے رسول اللہ کی توہین ہے۔ تیری زبان اس وقت جلی کیوں نہیں جب تو رسول اللہ کے بارے میں کر رہا تھا؟ اس حوالے سے ہمارے جذبات، ہمارے یہ مشتعل ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی توہین کی ہے۔ لہٰذا اس بدبخت کو ویسے ہی توبہ کرنی چاہیے جس طرح کے جید علماء کرام جو نامور علماء کرام ہیں وہ جیسے حکم فرمائیں ویسے اس پر لازم ہے وہ توبہ کرے، ورنہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ ظاہر قرآن کریم کی توہین کرنے والے انسان کیسے جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، زیر، زبر، شد، مد بالکل وہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کریم میں کوئی غلطی موجود ہو اور وہ خالق کائنات کا کلام؟ جو قرآن چیلنج کرتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ساری کائنات کے انسان اور جن بھی جمع ہو جائیں، فرمایا لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن تو چیلنج کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، لے آؤ قرآن ایسی کوئی صورت، وہ جس کے کافر بھی ترانہ گاتے تھے کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، یہ قرآن کسی عام انسان کو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آج بھی ساری کائنات میں جناب ایک ایسا اثر انداز ہوتا ہے جب تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، اللہ نے اس میں کیسا اثر رکھا ہے۔ ایک عام انسان جو اس کے ترجمے سے واقف نہیں، ان کے آیات بینات کے مفہوم سے واقف نہیں، لیکن جب وہ قرآن سنتا ہے تو اس پر ایک عجیب اثر جو ہے وہ واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہے اللہ کا یہ عظیم جو ہے وہ تحفہ امت کے لیے آیا ہے۔ اس حوالے سے بھائیو یہ بدبخت انسان ہے، اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور اس گستاخی کے حوالے سے ان کے علماء دیوبند نے ایک اور ہمیں ایک تانا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی سنی معاذ اللہ ایسا کرتے ہیں، وہ شرک بدعت کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اہل سنت پر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ جہلا عوام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اہل سنت پر جو اعتراض ہے وہ علماء کی وجہ سے نہیں ہے، جبکہ ان مسلک جو بند ہے وہابی ہے، ان پر جو اعتراض ہے وہ ان کے بڑوں کی وجہ سے، ان کے علماء کی وجہ سے۔
بڑے بڑے علماء کرام کے لفظ نہیں بول سکتے، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے رسول اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جو ہے وہ لکھ دی معاذ اللہ. اگر کسی صاحب کو درکار ہوں تو ہم ان کو انشاءاللہ الگ واٹس ایپ کر دیں گے، اگر الگ ان کو بیان کر دیں گے، الگ بھیج دیں گے ان کو. اس حوالے سے بھائیو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. عقیدے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. عقیدہ درست ہے تو آپ کے عمل درست ہے. عقیدے کی مثال ایسے ہے، آپ ایک لکھیں اور ایک لکھ کر آپ بائیں جانب زیرو ڈالتے جائیں، لاکھوں زیرو ڈالتے جائیں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں زیرو ڈال کے. اگر آپ ایک لکھ کر دائیں جانب زیرو ڈالیں گے، ایک اور ڈالیں گے 100 بن جائے گا، پھر اور ڈالیں گے 1000 بن جائے گا، پھر اور ڈالیں گے 10,000 بن جائے گا. تو یہ عقیدے کی مثال ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو سمجھے آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، تو وہی جس طرح کہ دائیں جانب زیرو ڈالنے والی بات ہے، اس طرح آپ کے عمل میں فائدہ پہنچتا رہے گا. اگر کوئی بک بک کر رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، تو اس شخص کی مثال وہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے. ایک لکھ کر بائیں جانب جو ہے وہ آپ 1000 زیرو ڈالتے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، خدا خواہم از توفیق ادب، بے ادب محروم از فضل رب. وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین.